بغیر کسی تاخیر کے اس وضاحتی تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک انتہائی سنسنی خیز اور تہلکہ خیز جیو پولیٹیکل بیانیے کو ڈی کوڈ کرنے جا رہے ہیں، جو حال ہی میں یوٹیوب چینل حقیقت ٹی وی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ اب ہمارا مقصد یہاں کسی بات کو سچ یا جھوٹ ثابت کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہم غیر جانبدار رہ کر صرف یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس ذریعے نے دنیا بھر کے ان بظاہر بکھرے ہوئے واقعات کو آخر کس زاویے سے جوڑا ہے۔ تو چلیں اس پوری کہانی کی تہیں کھولتے ہیں۔ اس سارے بیانیے کی بنیاد ایک بہت ہی حیران کن دعوے پر رکھی گئی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ایران کی طرف سے ایک انتہائی خفیہ اور مستقل جنگ بندی کی تجویز، یا یوں کہہ لیں کہ ایک خط آیا جس نے مبینہ طور پر امریکی انتظامیہ کے اندر ایک زبردست کھلبلی مچا دی۔ ذریعے کے مطابق یہ کوئی روایتی سفارتی خط نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا غیر متوقع قدم تھا جس نے روایتی امریکی طاقت اور اثر و رسوخ کو سیدھا چیلنج کر ڈالا ہے۔ چونکہ ذریعے کی جانب سے بہت سے دعوے ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں، اس لیے ہم اسے 6 واضح حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم باری باری مبینہ ایرانی تجویز، امریکہ سے کیے گئے مطالبات، بحری ناکہ بندی، چین کی فائنینشیل گیم، میڈیا پر اٹھنے والے سوالات اور آخر میں بدلتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، یعنی یہ مبینہ ایرانی تجویز اور اس پر متوقع رد عمل کے مقابلے میں ملنے والا صدمہ۔ اس کہانی میں سسپنس یہاں سے پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ مبینہ طور پر یہ توقع کر رہا تھا کہ بھاری دباؤ کے بعد ایران کی طرف سے کچھ رعایتیں ملیں گی یا کم از کم تعاون کی بات کی جائے گی۔ لیکن ذرا سوچئے، ذریعے کا دعویٰ ہے کہ ہوا اس کے بالکل برعکس۔ جو پیغام موصول ہوا وہ رعایتوں کے بجائے سخت الٹیمیٹم سے بھرا ہوا تھا۔ اس غیر متوقع اور سخت جواب نے مبینہ طور پر دوسری طرف شدید حیرت اور صدمے کی کیفیت پیدا کر دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان مطالبات میں ایسا کیا تھا؟ یہی ہمارا دوسرا حصہ ہے، یعنی امریکہ سے کیے گئے وہ مطالبات جس سے یہ ذریعہ نیا میکینزم کہہ رہا ہے۔ یہ فہرست واقعی ہوش اڑا دینے والی ہے۔ ذریعے کے دعویٰ ہے کہ اس نئے میکینزم کے تحت جو مطالبات رکھے گئے ان میں خلیجی خطے سے تمام امریکی فوجی اڈوں کو فوری طور پر بند کرنا اور بحری ناکہ بندی کا مکمل خاتمہ شامل ہے۔ اور بات صرف یہاں تک نہیں رکی، یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ ایران پر عائد تمام پابندیاں ہٹائی جائیں، ان کے منجمد اثاثے واپس کیے جائیں اور تو اور پچھلے نقصانات کا بھاری مالی ہرجانہ بھی ادا کیا جائے۔ بیانی کے مطابق یہ ایک واضح الٹیمیٹم تھا کہ اگر یہ شرائط نہ مانی گئیں تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ یقیناً ایک انتہائی جارحانہ سفارتی پوزیشن ہے۔ سفارت کاری سے ہٹ کر اب ذرا زمینی حقائق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا تیسرا حصہ اسی مبینہ بحری ناکہ بندی کو توڑنے اور اس سے جڑے معاشی دعووں کے بارے میں ہے۔ $220 ملین۔ اب یہ کوئی چھوٹی رقم تو ہے نہیں۔ ذریعے نے خاص طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ تیل سے بھرا ایک اکیلا ایرانی سپر ٹینکر جس میں $220 ملین مالیت کا تیل موجود تھا، کسی نہ کسی طرح انتہائی سخت امریکی ناکہ بندی کو توڑتے ہوئے کامیابی سے اپنی منزل کی طرف نکل گیا۔ اور اگر ایک ٹینکر حیران کن ہے تو ذرا اس دعوے کے اسکیل کو دیکھیے، 91۔ جی ہاں، ذریعے کا دعویٰ ہے کہ پورے 91 ایرانی ٹینکرز نے اسی طرح اس ناکہ بندی کو بائی پاس کیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ بین الاقوامی سمندروں کے بجائے مختلف ممالک کے ساحلی پانیوں کا ہوشیاری سے استعمال کر رہے ہیں، اور سب سے اہم بات، مبینہ طور پر انہیں چینی بحریہ کی سیکیورٹی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ چین کا ذکر آ ہی گیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھے حصے میں ہم چین کی اسی مالیاتی حکمت عملی کا جائزہ لیں گے جسے ذریعہ نے ایک مالیاتی حملہ قرار دیا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی دلچسپ ٹائم لائن پیش کی گئی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے امریکہ ناکہ بندی اور پابندیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کے جواب میں حالیہ دنوں میں چینی بحری افواج نے مبینہ طور پر ایرانی تجارتی جہازوں کو سیکیورٹی دینا شروع کر دی۔ لیکن اصل گیم چینجر دعویٰ یہ ہے کہ محض ایک ہفتے کے اندر اندر چین نے مبینہ طور پر امریکی ٹریجری بانڈز کی ایک ریکارڈ مقدار فروخت کر ڈالی۔ اس پورے بیانیے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ کس طرح خاموشی سے امریکی ڈالر کی بالادستی کو غیر مستحکم کرنے کی ایک مربوط کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ بیانیہ ایک مختلف رخ لیتا ہے۔ 5ویں حصے میں ہم بین الاقوامی میڈیا کی مبینہ منافقت اور اس کے دوہرے معیار کی بات کریں گے۔ یہاں ذریعے نے بین الاقوامی میڈیا کے کوریج پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگایا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ میڈیا ایک جیسے فوجی حملوں پر بالکل الگ الگ لیبل لگاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جب روس کی طرف سے یوکرین میں ہسپتالوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پوری دنیا کا میڈیا اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جنگی جرم قرار دیتا ہے۔ لیکن جب مبینہ طور پر اسرائیل یا امریکہ کی جانب سے غزہ یا لبنان میں ایسی ہی کارروائی ہوتی ہے تو اسی میڈیا میں اسے اپنے دفاع کا حق یا سیلف ڈیفنس کہہ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت واضح دوہرے معیار کی نشاندہی ہے۔
تو ان سب باتوں کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہی ہمارا چھٹا اور آخری حصہ ہے کہ کیا واقعی دنیا کا جغرافیائی اور سیاسی اثر و رسوخ بدل رہا ہے؟ اگر ہم اس پورے بیانیے کو سمیٹیں تو ذریعے کی جانب سے جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایران اور چین مل کر سفارتی اور معاشی محاذوں پر امریکی حکمت عملی کو مسلسل آؤٹ پلے کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق ایران سخت شرائط پیش کر کے اور اپنا تیل بیچ کر اپنا اثر و رسوخ قائم رکھے ہوئے ہے، جبکہ امریکہ اپنی ہی ناکہ بندی کو کامیاب بنانے کی جدوجہد میں الجھا ہوا ہے، اور دوسری طرف چین خاموشی سے امریکی ٹریجری بانڈز بیچ کر مغربی پابندیوں کو عملی طور پر ناکام بنا رہا ہے۔ اور بات صرف مشرق وسطی یا سپر پاورز تک محدود نہیں رہی۔ ذریعے کا دعویٰ ہے کہ اس سارے جیو پولیٹیکل تناؤ کے جھٹکے پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ عالمی ٹرانزٹ اور سپلائی چینز اس حد تک متاثر ہو رہی ہیں کہ اسپرٹ ایئر لائنز جیسی بڑی کمپنیوں کی بندش یا ان کا دیوالیہ ہونا براہ راست اسی معاشی عدم استحکام اور اسٹریٹجک دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اب اس ساری گیم میں سب سے بڑا ٹرمپ کارڈ کیا ہے؟ ذریعہ کا اصرار ہے کہ ایران کی اصل طاقت اس کے ایٹمی پروگرام میں نہیں بلکہ آبنائے ہرمز جیسی انتہائی اہم آبی گزرگاہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں سے مبینہ طور پر سالانہ $4.5 ٹریلین کی تجارت گزرتی ہے۔ بیانیے کے مطابق جو بھی اس راستے کو کنٹرول کرتا ہے وہ ایک طرح سے پوری عالمی معیشت کی شہرک پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے اور اپنی شرائط منوانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو اس وضاحتی تجزیے کے اختتام پر آپ سب کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دیکھیے، اس مخصوص ذریعے کے دعوے کتنے سچے ہیں اور کتنے نہیں، اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے، اگر واقعی اس طرح کے نئے اتحاد بن رہے ہو، سفارتی الٹیمیٹمز دیے جا رہے ہوں اور معاشی پابندیوں کو بائی پاس کرنے کے نئے راستے کھل رہے ہوں، تو کیا یہ سب مستقبل میں عالمی طاقت کے توازن اور بین الاقوامی تعلقات کو ہمیشہ کے لیے نہیں بدل دے گا؟ یہ یقیناً ایک ایسا سوال ہے جو آنے والے وقت میں ہم سب کو سوچنے پر